وسوسے، لالچ اور برائی سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سنگت بدلیں، دوست بدلیں، ساتھی بدلیں۔ آپ اپنے رشتہ دار تو نہیں بدل سکتے، مگر کم از کم اپنے دوست احباب بدل سکتے ہیں۔ اپنی نشستوں پر خاص بدلو، اس سے سارا واقعہ بدل جائے گا۔ پھر یہ کہ بیعت ضرور کرو اور اطاعت سیکھو، رضا سیکھو، پھر تزکیہ ہو جائے گا اور لالچ نکل جائے گی۔ لالچ نکل گئی تو پھر وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ وسوسہ عام طور پر لالچ کے ذریعے ہوتا ہے، مثلا یہ خیال کہ جو دولت ہم کما رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان بھی ڈال سکتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو یہ جن ہو سکتے ہیں، ایسے انسان ہو سکتے ہیں جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالیں۔ وسوسہ جو ہے یہ بے یقینی سے ہوتا ہے، وسوسہ لالچ سے ہوتا ہے، وسوسہ غلط دوست سے ہوتا ہے، اور وسوسہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کو وسوسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے جانا ضرور ہے۔ یہ جو لکڑی اکٹھی ہو رہی ہے اس کو آگ ضرور لگے گی۔ وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے تو جلے گی ضرور، جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ پھر وسوسہ کس بات کا؟ نہ ہم نے کچھ چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے، پھر وسوسہ کیسا؟ کچھ ساتھ لے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی اطاعت کرو، وسوسہ نہیں رہے گا۔ وسوسہ ہوتا ہے خفیہ خزانہ، جس کے لٹنے کا اندیشہ ہو۔ ایک کہانی سنو۔ ایک شخص اندھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ عام طور پر دوربینی کا اعلان بھی اندھے پن کا اعلان ہے۔ بے شمار لوگ کرامتوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی تھا بہرا، کانوں سے سنتا نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے آواز آ رہی ہے، کئی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بہرے آدمی کی بات ہے جو دور سے سنتا تھا۔ تیسرا آدمی لباس سے محروم تھا، اس نے چیتڑے پہنے ہوئے تھے، وہ وسوسے والا آدمی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ اصل میں میری پوشاک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا وسوسہ کیا تھا؟ پوشاک کو بچانا، ظاہری پوشاک، باطنی پوشاک، گھر کے اندر پیسہ، پیسے کے اندر گھر، دولت، مال وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہر دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے غریب کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر دنیا دار غریب ہی ہوتا ہے۔ جو آنے والا ہے وہ ٹھہر سکتا نہیں، موت سے بچ سکتا نہیں۔ موت سے جب بچ نہیں سکتے تو اب دولت کیا کام آئے گی؟ دولت رہ جائے گی مگر سانس اندر سے ختم ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے بینائی کم ہو جاتی ہے اور اینک لگ جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دوست کا نام بھی بھول جاتا ہے، قوت کم ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بس ہر شے کمزور ہو جاتی ہے۔ اور انسان سمجھتا یہ ہے کہ لوگ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان بندوں میں چوتھا شخص ایک لنگڑا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں قوت سے طاقت لگا کے بھاگ جانا چاہیے۔ تو یہ ہیں دنیا داروں کی چار قسمیں، جو اپنے آپ کو اپنے اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں۔ جو لنگڑا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم زمین اور آسمان کے حصار سے نکل جاؤ۔ اگر نکلنا چاہتے ہو تو نکل کے دیکھو، نہیں نکل سکتے جب تک حکم نہ دیں، ہم طاقت نہ دیں۔ تو ہر آدمی لنگڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا حالات کے دائرے سے، مگر وہ نہیں نکل سکتا۔ کوئی نہ کوئی مجبوری اسے آ کے پکڑ لے گی، کوئی حالات پکڑ لیں گے۔ مثلا آپ صحیح ہوں گے مگر کوئی دوست محبوب فوت ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ غم کدھر سے آ گیا؟ ایسا غم چٹھی بن کے آئے گا، تار بن کے آئے گا، تو یا تو باپ بیٹے کی لاش پہ جائے گا یا پھر بیٹا باپ کی میت اٹھائے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، آج نہیں تو 50 سال کے بعد ہی۔ یونان کی ایک دیوی تھی، بڑی مشہور تھی، وہ ہمیشہ جوان رہنے والی۔ اس کو دنیا کے اندر رہنے والا ایک خوبصورت مرد پسند آ گیا۔ وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ مجھے یہ بندہ پسند آ گیا ہے، اس کو بھی دیوتا بنا دو۔ انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، انسانوں کو ہم دیوتا نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اور مخلوق ہیں اور یہ اور مخلوق ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا بناؤ کہ اس کو موت نہ آئے۔ دیوی نے جب دیوتاؤں کے سردار سے ریکویسٹ کی کہ اسے لائف دے دی جائے تو اس نے لائف دے دی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ 20-30 سال کے بعد اس انسان کی جھریاں نکلنی شروع ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا،
ہڈیاں اور گوشت علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہو گئے۔ 50 سال کے بعد تو اس کا بالکل ہی برا حال ہو گیا۔ وہ مر تو نہیں سکتا تھا، مگر اب اس کی شکل بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اس آدمی نے چیخو پکار شروع کر دی کہ اے دیوی، تیرا حسن تجھے مبارک، میری جان خلاصی کر۔ یعنی کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگر غریبی ہو، بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، بیماری ہو اور طویل عمر ہو تو یہ عذاب ہے، تو اس کا نام عذاب ہے کہ غریبی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی محرم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کہانی ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسا نجومی ہے؟ پھر اسے جیل میں ڈال دیا۔ پھر اعلان کرا دیا کہ ہے کوئی بہتر نجومی؟ ایک نجومی آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب کا اقبال بلند ہو، سلامتی ہو، مبارکیں ہوں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بتا تیری کیا خواہش پوری کی جائے۔ نجومی نے کہا میرے استاد کو رہا کر دیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ نجومی کہنے لگا جسے آپ نے سزا دی ہے وہ میرا استاد ہے، اس نے بھی وہی کہا ہے جو میں نے کہا ہے۔ اس نے ذرا صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کی اولاد پہلے مرے گی اور میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اولاد سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بات تو ایک ہی ہے، تو بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو میں نے 4 آدمی بتائے ہیں وہ بستی میں بیٹھے ہوئے ایک دن غور کر رہے تھے۔ اندھے نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اندھے کو کیا ہوا؟ اندیشہ۔ بہرے نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی ان کے گھوڑوں کی آواز سن رہا ہوں، دشمن واقعی آ رہا ہے۔ وہ جو لباس سے محروم بندہ تھا اس نے کہا کہ وہ لوگ میرا لباس چرانے آ رہے ہیں۔ لنگڑے نے کہا سوچتے کیا ہو بھاگ چلیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا اور جو بھاگنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لنگڑا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس سے آپ اندیشہ نکال نہیں سکتے۔ ایمان جوں جوں قوی ہوگا اندیشہ نکل جائے گا۔ اندیشے کو ذکر جلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے۔ اللہ کا ذکر قوی ہو جائے، حق کا ذکر قوی ہو جائے اور ایمان قوی ہو جائے تو پھر اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اندیشہ لالچ کا نام ہے۔ اگر پیسہ چلا گیا ہے تو جانے دو، جو بچ گیا ہے وہ بھی جانے دو اور دعا کرو کہ اللہ تمہیں غریب رکھے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اندیشہ نہیں ہوگا۔ آپ نے امیر ہونے کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ اب دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کر دے۔ اگر آمین بولو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زے اسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امتی تو، گناہگارم و لیکن خوش نصیبم۔ تو ایسے غریب ہو جاؤ تو پھر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے سے بچائے۔ ایسے بزرگ بھی ہوتے تھے جو یہ دعا دیتے تھے کہ بیٹا اللہ تجھے پیسے سے بچائے اور اللہ تجھے خوشیوں سے بچائے اور اللہ تجھے زیادہ سونے سے بچائے۔ تو جب اللہ نیند سے بچائے، خوشی سے بچائے اور پیسے سے بچائے تو تم خود بخود ہی اللہ والے بنو گے۔ تو یہ بھی دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔